यास्मीन का गांव शहर से कोसों दूर था, जहां जिंदगी बहुत सादा थी मगर मुश्किलात से भरी हुई थी। जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो माँ और 4 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई। 19 साल की यास्मीन ने फैसला किया कि वो शहर जाएगी और काम करेगी ताकि अपने घर वालों की मदद कर सके। लाहौर शहर में दाखिल होते हुए यास्मीन का दिल धड़क रहा था। उसने कभी इतनी बड़ी इमारतें नहीं देखी थी, इतनी गाड़ियां नहीं देखी थी। एक रिश्तेदार के जरिए उसे एक एजेंसी से नौकरी मिली। मलिक साहब के घर काम करोगी, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी तनख्वाह देंगे। मलिक साहब का घर मॉडल टाउन में था। एक बड़ी सी सफेद कोठी, बागीचा और 4 मजदूर, जिनमें से यास्मीन घर के अंदर का काम करने वाली थी। पहले दिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मालकन खुद दरवाजा खोलने आई। तो तुम यास्मीन हो, अंदर आओ। सादिया मलिक तकरीबन 35 साल की थी, खूबसूरत मगर चेहरे पर एक अजीब सी सर्दमहरी थी। घर अंदर से भी उतना ही शानदार था जितना बाहर से। शीशे के फानूस, मरमर के फर्श और ऐसे फर्नीचर जिन्हें यास्मीन ने पहले कभी नहीं देखा था। तुम बावर्ची खाने का काम, सफाई और कपड़े इस्त्री करोगी। रात को तुम्हारा कमरा वही है जो नौकरों के लिए है। तुम्हारी तनख्वाह हर माह की पहली तारीख को मिल जाएगी। पहली बार यास्मीन ने मलिक साहब को देखा तो वो शाम के वक्त आए, उम्र में 50 साल के करीब, लंबे कद, सफेद कमीज और पतलून पहने, चेहरे पर मुस्कुराहट। तो तुम नई लड़की हो? उन्होंने नरम आवाज में पूछा। जी साहब, मैं यास्मीन। अच्छा नाम है। घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है साहब। तुम्हें कोई मसला हो तो बताना। पहले महीने यही मामूल रहा। यास्मीन सुबह 4 बजे उठती, नमाज पढ़ती, फिर घर का काम शुरू करती। मलिक साहब और बेगम साहिबा का नाश्ता तैयार करती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, फिर सारा दिन घर की सफाई। मलिक साहब से उसका कम ही वास्ता पड़ता। वो सुबह नौकरी पर चले जाते, शाम को वापस आते, मगर जब भी मिलते बहुत शाइस्तगी से पेश आते। कभी कभार इजाफी पैसे देते। ये ले लो, अपने घर भेज दो। यास्मीन को इस घर में रहते हुए 3 माह हो चुके थे। एक दिन सादिया बेगम ने उसे अपने कमरे में बुलाया। यास्मीन, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, हम तुमसे खुश हैं। शुक्रिया बेगम साहिबा। तुम्हें मालूम है मलिक साहब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। यास्मीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब बहुत अच्छे हैं। उसके बाद से यास्मीन ने महसूस किया कि मलिक साहब का रवैया जरा बदल रहा है। वो आप सुबह नाश्ते में ज्यादा देर बैठते, यास्मीन से बातचीत करते। तुम्हारे घर में कितने भाई बहन हैं? तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? तुम पढ़ी लिखी हो? यास्मीन सादा जवाब देती। वो समझती थी कि साहब सिर्फ हमदर्दी जता रहे हैं। एक रात जब सब सो चुके थे, यास्मीन बावर्ची खाने में पानी पी रही थी कि मलिक साहब वहां आ गए। अरे यास्मीन, तुम अभी तक जागी हुई हो? जी साहब, प्यास लगी थी। तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम दिन भर काम करती हो। जी साहब। मलिक साहब ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत मेहनती हो। यास्मीन ने खुद को पीछे खींच लिया। शुक्रिया साहब, मैं अब सो जाऊं? हाँ हाँ जाओ। ये पहला मौका था जब यास्मीन ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, मगर उसने सोचा शायद वो गलत समझ रही है। सादिया बेगम का रवैया भी बदलने लगा। वो पहले सख्त और दूर रहती थी, मगर अब यास्मीन से दोस्ताना बात करती। यास्मीन, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ बहुत नरम हैं। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है मलिक साहब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। यास्मीन ने हैरत से पूछा, कैसे बेगम साहिबा? वो कहते हैं तुम बहुत ईमानदार हो, मेहनती हो। मगर यास्मीन ने बेगम साहिबा की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, ऐसी चमक जो उसे परेशान करती थी। वो बदकिस्मत दिन आया जब सादिया बेगम ने यास्मीन को अपने कमरे में बुलाया। यास्मीन, मेरी कमर में दर्द है, तुम मेरे कंधों की मसाज कर सकती हो? जी बेगम साहिबा, मगर मुझे मसाज करना नहीं आती। कोई बात नहीं, आसान है, बस दबाव डालो। यास्मीन ने हाँ कर दी। बेगम साहिबा बिस्तर पर लेट गईं। यास्मीन ने उनके कंधों और कमर पर हाथ फेरना शुरू किया। वाह, तुम्हारे हाथ तो बहुत अच्छे हैं, इतना आरामदेह है। तकरीबन 20 मिनट बाद सादिया बेगम बोली, अब तुम थक गई होगी, चलो मैं तुम्हारी मसाज करती हूँ। यास्मीन हैरान रह गई। नहीं बेगम साहिबा, मैं ठीक हूँ। अरे तुम मेरे लिए कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए करूंगी। ये रहा तुम्हारा हक। यास्मीन ने इसरार को कबूल कर लिया। उसे लगा शायद ये शहरों का रवाज है। वो बिस्तर पर लेट गई। सादिया बेगम ने उसके कंधों पर हाथ रखे। उनके हाथ यास्मीन से ज्यादा मजबूत थे। तुम बहुत तनाव में हो, आराम करो। यास्मीन ने आंखें बंद कर लीं। वो वाकई थक चुकी थी। बेगम साहिबा के हाथ उसकी कमर तक आए। फिर उसने महसूस किया कि बेगम साहिबा उसके कपड़े ऊपर कर रही हैं। बेगम साहिबा,
اس نے آنکھیں کھولی۔ آرام کرو، بس تھوڑا سا تیل لگا رہی ہوں۔ یاسمین نے خود کو جھٹکا دیا مگر بیگم صاحبہ نے اسے دبا لیا۔ آرام سے رہو یاسمین۔ اگلے ہی لمحے یاسمین نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھل رہا ہے اور ملک صاحب اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی ساری طاقت چلی گئی۔ دیکھو صاحب آ گئے ہیں، سعدیہ بیگم نے کہا جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ ملک صاحب قریب آئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو عام دنوں میں ہوتی تھی۔ یاسمین تمہیں پتا ہے تم کتنی خوبصورت ہو، ملک صاحب نے کہا۔ یاسمین نے مدد کے لیے چیخنا چاہا مگر آواز گلے میں گھٹ گئی۔ سعدیہ بیگم نے اس کا منہ دبا لیا۔ چپ رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس رات یاسمین کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز چھن گئی۔ اس کی کنواری زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ بے بسی کے ساتھ روتی رہی جبکہ ملک صاحب اور سعدیہ بیگم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے جیسے وہ کوئی چیز ہو، انسان نہیں۔ جب سب ختم ہوا تو ملک صاحب نے یاسمین کے سامنے پیسے کا ایک موٹا لفافہ رکھا۔ یہ لے لو، اپنے گھر والوں کو دے دو۔ یاسمین نے پیسوں کی طرف دیکھا نہیں، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ سعدیہ بیگم نے نرم آواز میں کہا یاسمین ہم نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، تم نے خود ہمیں موقع دیا۔ تم ہماری مساج کر رہی تھی، ہم نے تمہاری۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، یاسمین نے روتے ہوئے کہا دیکھو اگر تم نے کسی سے کہا تو تمہاری شہرت خراب ہوگی۔ تمہاری ماں بیمار ہے نا، یہ پیسے لے لو اور خاموش رہو۔ ملک صاحب نے کہا ہم تمہیں مزید پیسے دیں گے، تم ہمارے ساتھ رہو گی، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ اس واقعے کے بعد یاسمین کی زندگی جہنم بن گئی۔ اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ملک صاحب راتوں کو اس کے کمرے میں آتے۔ سعدیہ بیگم اسے دھمکاتی کہ اگر اس نے کچھ کہا تو وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیں گی، کہیں گی کہ اس نے ان کے گھر سے زیورات چرائے تھے۔ یاسمین نے خودکشی کے بارے میں سوچا مگر پھر اپنی ماں، اپنے بھائی بہنوں کا خیال آیا۔ ملک صاحب نے اس کے گھر ماہانہ پیسے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اور واقعی اس کی ماں نے فون کر کے کہا تھا کہ انہیں پیسے مل رہے ہیں۔ بیٹی تمہارے صاحب بہت اچھے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، تم ان کا خیال رکھنا۔ یاسمین کے آنسو رک نہیں پا رہے تھے۔ اس کی ماں نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کس قیمت پر یہ پیسے بھجوا رہی ہے۔ 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن جب ملک صاحب اور ان کی فیملی کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف یاسمین اور ایک بوڑھا نوکر تھا۔ بوڑھے نوکر کو پیٹ میں درد ہوا اور وہ لیٹ گیا۔ یاسمین نے فیصلہ کیا کہ یہ موقع ہے فرار کا۔ وہ اپنا ایک چھوٹا سا بیگ لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کے پاس وہ پیسے تھے جو ملک صاحب نے دیے تھے۔ وہ براہ راست بس اسٹیشن گئی اور اپنے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو اس کی ماں حیران ہوئی۔ بیٹی تم اچانک کیوں آ گئی؟ یاسمین نے اپنا سب کچھ ماں کو بتا دیا۔ ماں نے اسے گلے لگا کر رو لیا۔ بیٹی تم نے اتنا دکھ سہا کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈرتی تھی امی، وہ طاقتور ہیں، وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ سکتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا تو ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا پولیس میں رپورٹ کرو، کچھ نے کہا خاموش رہو۔ ملک صاحب طاقتور ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 2 ماہ بعد یاسمین کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر اس کے لیے موت سے بھی بدتر تھی۔ گاؤں میں ایک غیر شادی شدہ لڑکی کا حاملہ ہونا اس کی سماجی موت کے مترادف تھا۔ ماں نے کہا ہم اسقاط حمل کروا دیتے ہیں مگر یاسمین نے انکار کر دیا۔ نہیں امی، یہ بچہ میرا ہے، میں اسے مار نہیں سکتی۔ گاؤں کے لوگ بدنام کرنے لگے۔ یاسمین اور اس کی فیملی کو تنہا کر دیا گیا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو یاسمین نے اس کا نام رکھا روشن۔ روشن پیدا ہوتے ہی یاسمین کو احساس ہوا کہ اب اس کی زندگی صرف اپنی نہیں رہی۔ ایک دن اس کے چچا نے کہا یاسمین تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم اس بچے کو کسی اور کو دے دو یا پھر کسی بوڑھے آدمی سے شادی کر لو جو تمہیں قبول کر لے۔ یاسمین نے دونوں باتوں سے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹی کو کسی کو نہیں دوں گی اور میں کسی سے شادی نہیں کروں گی جسے میں پسند نہیں کرتی۔ یاسمین نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ شہر جائے گی مگر اس بار وہ اپنے طور پر رہے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر لاہور واپس آئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ اب وہ کسی گھر میں ملازمہ بننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے سلائی کا کام شروع کیا۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ سے ہنرمند تھے۔ وہ بازار سے کپڑے لاتی، انہیں سلتی اور دکانداروں کو بھیجتی۔ شروع میں بہت مشکل ہوئی، پیسے کم تھے، بیٹی کی دیکھ بھال مشکل تھی مگر یاسمین ڈٹی رہی۔ 2 سال بعد یاسمین کی ملاقات عابد سے ہوئی۔ عابد وہ دکاندار تھا جسے یاسمین سلے ہوئے کپڑے بیچتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا مگر اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک دن عابد نے پوچھا یاسمین تمہارا شوہر کہاں ہے؟ یاسمین نے سچ بتا دیا۔ عابد نے حیرت سے کہا تم نے بہت ہمت کی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ عابد نے یاسمین کی مدد کرنا شروع کی۔ وہ اسے زیادہ قیمت پر کپڑے دینے لگا،
اس کے کام کو سمجھنے لگا۔ ایک دن اس نے کہا، یاسمین اگر تم راضی ہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یاسمین نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، عابد بھائی آپ اچھے آدمی ہیں مگر مجھے وقت چاہیے۔ اس دوران یاسمین نے ملک صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کا سوچا۔ وہ ایک وکیل کے پاس گئی۔ وکیل نے کہا، یاسمین تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ کیس بہت مشکل ہے۔ ملک صاحب طاقتور ہیں، وہ اپنے وکیل رکھیں گے، مگر میں انصاف چاہتی ہوں۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی میڈیکل رپورٹ، کوئی گواہ؟ یاسمین کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف اپنی کہانی اور اپنی بیٹی۔ عابد نے صبر سے کام لیا۔ وہ یاسمین اور روشن کے ساتھ وقت گزارتا۔ روشن اسے چاچا کہتی۔ 1 سال بعد یاسمین نے عابد کی شادی کی پیشکش قبول کر لی۔ اس کی سادہ سی شادی ہوئی۔ عابد نے روشن کو اپنی بیٹی کی طرح قبول کیا۔ شادی کے بعد یاسمین نے اپنا چھوٹا سا سلائی کا کاروبار شروع کیا۔ عابد نے اس کی مدد کی۔ وہ دونوں مل کر ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ 5 سال بعد یاسمین نے اخبار میں ایک خبر پڑھی۔ ملک صاحب کو ایک اسکینڈل میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر کئی خواتین کے ساتھ زیادتی کے الزامات تھے۔ سعدیہ بیگم نے ملک صاحب کے خلاف گواہی دی تھی کیونکہ ملک صاحب نے ایک نئی نوجوان لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ یاسمین نے اخبار دیکھ کر لمبی سانس لی۔ اس نے عابد سے کہا، دیکھو انصاف آخرکار ملتا ہے۔ آج یاسمین کی عمر 30 سال ہے۔ اس کی بیٹی روشن 11 سال کی ہے۔ عابد کے ساتھ اس کے 2 اور بچے ہیں۔ یاسمین نے اپنا سلائی کا مرکز کھولا ہے جہاں وہ غریب لڑکیوں کو سلائی سکھاتی ہیں۔ وہ انہیں اپنی کہانی سناتی ہے اور کہتی ہے، کبھی کسی کے دباؤ میں مت آؤ۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو تو خاموش مت رہو، ہمت کرو، آواز اٹھاؤ۔ شاید تمہیں فوری انصاف نہ ملے مگر آخرکار حق ضرور پنپتا ہے۔ یاسمین کی کہانی ایک لڑکی کی ہمت، صبر اور خود انحصاری کی کہانی ہے۔ اس نے شدید ترین صدمے کو برداشت کیا مگر ہار نہیں مانی۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی سنواری بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقتور لوگ کمزوروں کا استحصال کر سکتے ہیں مگر آخرکار انصاف کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ ہر عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل خود تلاش کر سکے، چاہے راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ نوٹ: یہ کہانی فرضی کرداروں اور واقعات پر مبنی ہے۔ حقیقی زندگی میں ایسے واقعات کے لیے قانونی مدد اور نفسیاتی معاونت ضروری ہے۔